عام انتخابات 2024 جمہوریت کو آگے بڑھائیں، ووٹ دیں، فرض نبھائیں، آپ کا فیصلہ آپ کا مستقبل۔ ایوانوں کے 855 حلقے، 17,816 امیدوار مد مقابل، 882 خواتین، 4 خواجہ سراز میدان میں، 90,675 پولنگ سٹیشنز اور 2,66,398 پولنگ بوتھ قائم۔ پولنگ شروع ہونے سے 5 گھنٹے باقی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انتخابی دنگل، رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,85,85,760، 6,92,63,704 مرد، 5,93,22,056 خواتین شامل۔ اصل شناختی کارڈ لازمی، زائد المیعاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالنے کا حق محفوظ۔ پولنگ سٹیشن کے معلومات کے لیے قومی شناختی کارڈ نمبر 8300 پر SMS کریں، اپنا پولنگ سٹیشن معلوم کریں۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، 5 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات، پولیس سب سے آگے، پھر پیراملٹری فورس اور آخری درجے میں پاک فوج بطور کوئک رسپانس فورس تعینات۔ 90,675 پولنگ سٹیشنز میں سے 27,628 حساس اور 18,437 انتہائی حساس قرار۔ انتخابی سامان کی ترسیل کا کام مکمل۔ گزشتہ رات چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہائی الرٹ جاری۔ ہیری میروا میں الیکشن کمیشن عملے کی تشویشناک ویڈیو منظر عام پر بنا سیکیورٹی انتخابی سامان موٹر سائیکلوں پر منتقل ہونے کے مناظر۔ مبینہ طور پر الیکشن کمیشن نے انتخابی عملے کو مناسب سیکیورٹی فراہم نہ کی۔ آفیسر بنایا ہے مجھے، میں نے ٹریننگ 1 گھنٹے کی نہیں لی۔ پریزائڈنگ آفیسر کا کام کیا ہے وہ میں نے ٹریننگ لی ہی نہیں ہے۔ 46-45 مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کیسے بھرا جائے گا، مجھے تو پتا ہے، میں تو ڈر سی بات کہہ رہا ہوں۔ میں خود ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوں، لیکن میرے عملے کا موبائل نمبر غلط دیا ہوا ہے۔ کراچی میں انتخابی سامان کی فراہمی میں بدنظمی، فارم 45 کیا ہوتا ہے؟ پریزائڈنگ افسر غلام علی لا علم، تربیت نہ دینے کا شکوہ، لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سیکیورٹی انتظامات کی بھی قلعی کھل گئی، ڈی سی ویسٹ آفس کے سامنے سے سرکاری ملازم کی موٹر سائیکل چوری۔ انتخابات میں دھاندلی کے متعلق درخواستیں جمع کروانے کی SOP جاری، الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ 10 اور 11 فروری کو بھی کھلا رہے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق درخواستیں دفتری اوقات کار میں وصول کی جائیں گی۔ الیکشن کے دوران انٹرنیٹ بند نہ کرنے کا اعلان، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت آ گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ صارفین کو بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ آئسکو نے بھی بجلی کی 24 گھنٹے فراہمی کو یقینی بنانے کی تمام اقدامات کر لیے۔ آج ہوگا بڑا سیاسی دنگل، NA 130 میں نواز شریف کا مقابلہ PTI کی نامزد امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا۔ بلاول بھٹو اور راشد محمود سومرو مد مقابل، آصف زرداری اور آزاد امیدوار سردار شیر محمد رند آمنے سامنے، مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور مد مقابل، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور شہباز شریف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ کراچی کے NA 246 میں حافظ نعیم اور امین الحق کے درمیان میدان لگے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار اور PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خرم شیر زمان بھی زور آزمائی ہوگی۔ ٹھپا شیر پہ ٹھپا کے نعرے، شریف برادران اپنی ہی پارٹی کو ووٹ دینے سے محروم، نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شیر پر مہر نہیں لگا سکیں گے۔ تینوں رہنما NA 128 میں عقاب کے نشان پر اون چودھری کو ووٹ دیں گے۔ نون لیگ اس حلقے میں IPP امیدوار کی حمایت کرے گی۔ اڈیالہ جیل کے قیدیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ بانی PTI شیخ رشید نے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیے۔ شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی ووٹ کاسٹ نہ کر سکے۔ بشرا بی بی کا ووٹ بھی کاسٹ نہ ہو سکا۔ مجموعی طور پر 20 قیدیوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔
تب سے بڑی سیاسی جنگ کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، کیا آزاد امیدوار اکثریت حاصل کر پائیں گے؟ مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ کا عہدہ حاصل کر پائے گی یا اس بار وزیر اعظم لاڑکانہ سے ہوگا؟ جیالوں کی امیدیں پوری ہوں گی یا متوالوں کے خواب؟ کیا ایم کیو ایم 2018 میں کھوئی ہوئی سیٹیں حاصل کر سکے گی؟ تحریک لبیک ایوان میں کتنے رہنما بھیج پائے گی؟ الیکشن پاکستان میں سیاسی تجزیے اور تبصرے، پل پل کی خبر جی ٹی وی نیوز پر۔ انتخابات سے پہلے دہشت گردی کے واقعات، بلوچستان میں 2 بڑے دھماکے کر کے 30 گھر اجاڑ دیے گئے۔ پشین میں آزاد امیدوار اسفندیار کاکڑ کے دفتر پر بم دھماکے سے 18 افراد جاں بحق۔ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی کے امیدوار مولانا عبدالواسع کے آفس کے باہر تقریب کاری، 12 افراد جاں بحق۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی دہشت گردی کی مذمت، بلوچستان حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ چمن میں بھی دہشت گردی کی کوشش ناکام، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما کے قافلے پر فائرنگ، حملے میں جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ محفوظ رہے۔ حملہ کوئٹہ جاتے ہوئے میزئی اڈے کے پاس ہوا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال لیمو گوٹ میں دستی بم کا دھماکہ، ملزم ہلاک، 1 بچہ جاں بحق، دوسرا زخمی۔ مرنے والا شخص ہینڈ گرنیڈ لے کر گھوم رہا تھا جو ہاتھ میں ہی پھٹ گیا۔ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دیں۔ پنجاب میں نمونیا نے مزید 10 گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ لاہور میں 2 کمسن جاں بحق، صوبے میں اموات 329 ہو گئیں، 21,687 کیسز رپورٹ۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 27,500 سے بڑھ گئی، مختلف فورسز سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جاری، حماس نے بھی جنگ بندی کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جواب، یمن کی جانب سے بحر احمر کی ناکہ بندی جاری، علاقے میں اسرائیلی مفادات کے حامل جہازوں کا داخلہ بند، امریکی، اسرائیلی اور برطانوی معیشت کو شدید دھچکا۔ سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، رحمتوں اور فضیلتوں بھری رات شب معراج آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شب معراج جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا اور 5 نمازوں کا تحفہ دیا، مساجد میں خصوصی عبادات اور روح پرور محافل کا انعقاد۔ 27 رجب کی شب محبوب رب العالی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار ذات حق کیا۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصی پھر 7ویں آسمان کی سیر کرتے ہوئے آپ محبوب خدا تک پہنچے۔ شب معراج کی خصوصی نشریات دیکھیے 1:05 پر جی ٹی وی نیوز پر۔ اور 27 رجب المرجب شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوم بعثت بھی ہے۔ بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول تھے۔ یہ روز مسلمانوں کے لیے نہایت خوشی کا دن ہے اور عید مبعث کے نام سے مشہور ہے۔